نے اتنے سوال کیے، اللہ نے کہا قل، اے پیغمبر ان کو جواب دو. کس طرح؟ پہلے کہو سبحان اللہ، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ یہ ہے ذرا اس پر اوف میں کہا قل سبحان ربی، آپ تو کہہ سبحان اللہ حل کنت الا بشر رسولا، میں کون ہوں مگر ایک آدمی ہوں، میں ایک آدمی ہوں. میں کون ہوں؟ میں ایک آدمی ہوں، بشر رسولہ، کہ جس کو خدا نے بھیجا ہے مجھے. تو اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں یہ کروں نا. آپ ان کے سامنے تو معلوم ہوا کہ جو کام اللہ والے ہیں، جو کام اللہ کے کوئی ہاتھ میں ہے، درختوں کو اگانا، چشموں کو چلانا، چٹیل میدان بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں، ہر طرح کی زمین اللہ تعالیٰ نے جس کا چاہا، جیسا اس کی مشیت تھی اس نے بنائی. یہ خدائی کام ہے. اب خدائی کاموں کو تم اپنا معیار بنا کر کہتے ہو کہ تو جو کہتا ہے میں خدا کا پیغمبر ہوں تو یہ کر کے دکھاؤ. تو اس کا یہ نہیں جواب کہ وہ پیغمبر ایسا کام کرنے لگے. اگر ایسا وہ کام کرنے لگے تو آگے وہ کہہ سکے گا کہ خدا کوئی شریک نہیں. کیونکہ جب تم کہو گے خدا ہے درختوں کو پیدا کرنے والا، تو وہ کہیں گے کہ تو نے بھی درخت پیدا کر دکھائے تھے نا، تو بھی خدا پھر ایک نہیں دو تو ہو گئے. یعنی اب یہ جو ساتوں باتیں ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ایک پیغمبر کر دے تو اس کے بعد وہ پیغمبر کہے خدا کا کوئی شریک نہیں، تو وہی کہیں گے تو ہے. جس طرح خدا نے زمین و آسمان بنائے، درخت اگائے، چشمے چلائے، تو نے بھی تو کر دکھایا. تو وہ خدا کتنے ہو گئے؟ دو. اب اس کٹ حجتی کے بعد کوئی بات بھی چل سکے گی؟ یعنی ان ساتوں باتوں میں کوئی ایک بھی پیغمبر دکھا دے، اس کے بعد پھر پیغمبر کہہ سکیں گے کہ خدا کوئی شریک نہیں کہہ سکتے. آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں کہہ سکتے. وہ کہیں گے اور کوئی نہیں، پر تو ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے پیغمبر کے ذریعہ توحید کے جھنڈے اونچے کیے تھے اور کرنے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دنیا میں ایک انقلاب کے لیے تھی، باتیں بنانے کے لیے تو نہیں تھی. یہ میری بات ممکن بعض دوستوں کو بری لگتی ہو کہ جی ہماری زبان بند کر رہے ہیں. بھائی اس کے بغیر ایمان نہیں بچتا. میں برسر عام کہتا ہوں ایمان نہیں بچے گا اگر آپ کے یہی جذبات ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو جواب میں کہا کہ سبحان اللہ حل کنت الا بشر رسولا، میں کون ہوں یہ کام کر کے دکھاؤں؟ میں تو ایک آدمی ہوں. آدمی کا بنا کیا؟ یہ آدمی کا لفظ سادہ آدمی کا بنا آدم کا بیٹا. آدم تو آدم کا بیٹا آدمی. میں تو آدمی ہوں. تو جو آدمی ہے وہ یہ سارے کام میں کوئی بھی نہیں کہا. کیوں؟ یہ تو کام اللہ کے ہیں. تو یاد رکھو اللہ پہچانا جاتا ہے اپنے کاموں سے. جب تک عقیدہ یہ نہ ہو کہ خدا کوئی شریک نہیں، ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا، کلمہ نصیب نہیں ہوتا. تو فرمایا اے پیغمبر تو کہہ دے سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، کہ میں کون ہوں جیسے کام کر دکھاؤں مگر ایک آدمی ہوں جو بھیجا ہوا ہوں، بشر رسولا. تو بشریت پہلے ہے. میں کون ہوں؟ آدمی. لیکن آدمی کیسا؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نور اتارا ہے. وہ نور کیا ہے؟ رسالت کا. جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ محمد رسول اللہ تو رسالت ایک نور ہے، روشنی ہے جو اوپر جاتی ہے. تو پہلے کیا ہے؟
آدمیت آدم کا بیٹا، اور دوسری کیا ہے؟ نورانیت۔ تو پیغمبر جو ہیں، پیغمبر آدمی بھی ہیں، یعنی انسان آدم کے بیٹے، اور وہ اپنی جگہ روشنی بھی ہیں کیونکہ ان پر رسالت اترتی ہے۔ تو لوگوں نے نادانی میں یہ اختلاف بنا رکھا ہے کہ بشریت ہے یا نور ہے۔ جاہل لوگ آپس میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، اور تمہارا کیا عقیدہ ہے، تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ یہ بات اس لیے کہ میرے تجربے میں آئی، کئی لوگ ایسے گاؤں کے دیہات کے مسئلہ پوچھنے آئے کہ جی حضور بشر تھے یا نور تھے؟ میں کہا تو نے یا کے ساتھ پہلے دو ٹکڑے کر دیے کہ بشر تھے یا نور تھے۔ بشر بھی تھے، نور بھی تھے، بشر بھی تھے، نور بھی تھے۔ آدم کی اولاد ہونے کے لحاظ سے ان میں آدمیت تھی اور بشریت تھی، اور اللہ نے جو ان پر رسالت اتاری اس لحاظ سے رسالت کا نور تھے۔ پھر میں کہا یہ دونوں تھے۔ پھر وہ میں کہا اب تم سوچو کہ جو کہے گا کہ دونوں تھے تو آپس میں لڑائی ہوگی؟ لڑائی نہیں ہوگی۔ اب دیہات میں جاہل لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر کہا جائے کہ پہلے تم فیصلہ کرو وہ بشر تھے یا نور تھے، تو یہ جملہ ہی ایسا جو لڑائی کرتا ہے۔ تو علماء کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جوڑیں، ان کا توڑیں نہیں۔ تو میں آپ حضرات سے، قرآن میرے آگے کھلا ہوا ہے اور اللہ کے خوف سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی مسلمانوں میں جھگڑے ہیں وہ سارے کے سارے جھگڑے اسی ہیں کہ وہ لڑائی کے معیار سے سوچتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کے لحاظ سے ہمیں جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں حل کنت الا بشر رسولا، تو بشر رسول میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہے؟ تو جنہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ بشر ہے یا نور، تو ایک شخص ان کے ساتھ تھا اور وہ ڈاکٹر تھا جو سوال کر رہا ہے وہ سوالوں سے کر رہا ہے جہالت کے نشے میں کہ بشر سے یا نور، اور وہ ڈاکٹر پاس ویسے کہ اپنی عقل استعمال کر کے اس کو نہیں سمجھتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ تو میری نظر پڑ گئی ڈاکٹر پر، تو کہنا یہ مجھے کہ پیغمبر نور تھے یا بشر؟ میں نے کہا پہلے تم مجھے ایک سوال کا جواب دو پھر میں دوں گا۔ کہنا کیا سوال؟ میں نے کہا کہ یہ آدمی ہے یا ڈاکٹر ہے؟ یہ جو آپ کے ساتھ آیا ہے یہ آدمی ہے یا ڈاکٹر ہے؟ وہ کہتا ہے آدمی بھی ہے اور ڈاکٹر بھی۔ تو میں نے کہا پیغمبر بشر بھی اور نور بھی۔ اب کوئی ڈاکٹر ایسا ہے کسی کو کہا جائے کیونکہ ڈاکٹر کہا ہے اس لیے آدمی نہیں۔ یہ اسکول کے ٹیچر ہیں، یہ اسکول کے ٹیچر ہیں، اب ہم کہیں کہ یہ انسان ہے یا ٹیچر ہیں؟ اب انہوں نے ایک اور چکر ہے کہ ایک آدمی ہے کھڑا، کوئی آدمی جوان تھا کھڑا، کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ باپ ہے یا بیٹا ہے؟ یہ باپ ہے یا بیٹا ہے؟ کیونکہ وہ ایک ہی بات ہوگی نا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اس کا جواب مجھے نہ آتا ہو۔ جب کہا نہیں یہ باپ ہے یا بیٹا ہے، میں نے کہا یہ اپنے بیٹے کا تو باپ ہے لیکن اپنے باپ کا بیٹا ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ اپنے باپ کا تو یہ بیٹا ہے لیکن جو اس کا بیٹا ہے یہ اس کا باپ ہے۔ تو لڑائی والی کوئی بات ہوئی؟ تو اس دین میں لڑائی ہے ہی نہیں۔ جو لوگ ذرا ذرا سی بات پر لڑتے ہیں اصل میں ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر نیت انسان کی ہو تو کوئی
جھگڑا ہی نہیں، بالکل کوئی جھگڑا ہی نہیں.